سوال نمبر 5، سبق خانپور کے سلیم چچا کا مطالعہ کیجیے اور بتائیے کہ سلیم چچا ریل گاڑیوں کے آنے سے پہلے پھاٹک کیوں بند کر دیتے تھے۔ اس سوال کے جواب کے لیے آپ کو صفحہ نمبر 50 سبق خانپور کے سلیم چچا کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ اس کے بعد ہی آپ بآسانی اس سوال کا جواب لکھ سکتے ہیں۔ اس سبق میں بتایا گیا ہے کہ سلیم چچا خانپور کے پھاٹک نمبر 3 پر گارڈ ہیں اور وہ اپنا کام محنت سے کرتے ہیں۔ پھاٹک سے روزانہ بہت سی تیز رفتار ریل گاڑیاں گزرتی ہیں۔ سلیم چچا ان ریل گاڑیوں کے آنے سے پہلے پھاٹک بند کر دیتے ہیں تاکہ کوئی بھی گاڑی، رکشہ، موٹر سائیکل یا شخص پٹری پر نہ آئے۔ سلیم چچا ہمیشہ کہتے ہیں کہ بچوں کو ریل کی پٹری سے دور رہنا چاہیے۔ جب پھاٹک بند ہو تو ہرگز اسے پار نہیں کرنا چاہیے، اس طرح ہم حادثوں سے بچ سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 22، اپنے والد صاحب کے نام امتحان کے نتیجے کی آگاہی کا خط تحریر کیجیے اور اسے زبانی یاد کیجیے۔ آپ نے خط میں تحریر کرنا ہے کہ آپ امتحان میں کامیاب ہو چکے ہیں اور اس کے ساتھ آپ نے اپنے والدین سے نئی کتابوں کی لسٹ کا بھی کہنا ہے کہ وہ آپ کو منی آرڈر رقم بھیجیں تاکہ آپ نئی کتابیں بھی خرید سکیں۔ اس خط کو لکھنے کے لیے آپ کو اپنی گرامر کی کتاب سے بھی مدد مل سکتی ہے۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 23، اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک پاکستان کو 4 موسم عطا کیے ہیں۔ آپ بتائیے آپ کو کون سا موسم پسند ہے اور کیوں؟ بچوں، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں 4 موسم ہیں: گرمی، سردی، بہار اور خزاں۔ آپ نے کسی ایک موسم کے بارے میں بتانا ہے جو آپ کو پسند ہے اور اس کے بارے میں بتانا ہے کہ وہ کیوں پسند ہے۔ سوال نمبر 24، 1 سے 20 تک لفظی گنتی تحریر کیجیے اور اسے زبانی یاد کیجیے۔ یہ سوال بھی بہت آسان ہے اور آپ کی گرامر کی کتاب میں بھی موجود ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 26، دیے گئے الفاظ کو معمے میں ڈھونڈ کر دائرہ بنائیں۔ سورج، چاند، گھاس، ہوا، پھول، درخت، سیب، بادل، بھولا، پھل، رات، دن۔ آپ نے ان الفاظ کو یہاں ڈھونڈنا ہے اور ان کے گرد دائرہ بنانا ہے۔ سوال نمبر 27، اپنے اسکول کے بارے میں مضمون لکھیے، 8 سے 10 سطروں پر مشتمل ہو اور اسے زبانی یاد کیجیے۔ سوال نمبر 28، نون اور نون غنہ کا استعمال کرتے ہوئے الفاظ مکمل کیجیے۔ مثلاً گ نون گن، الف نون ان۔ یہاں دیے ہوئے حروف سے آپ نے الفاظ کو مکمل کرنا ہے۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 29، اسلامی مہینوں کے نام لکھیے اور انہیں زبانی یاد کریں۔ اسلامی مہینوں کے نام آپ کو گرامر کی کتاب سے بھی مل جائیں گے، جن کے نام ہیں محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی-القعدہ، ذی الحجہ۔ سوال نمبر 30، پاکستان کے کتنے صوبے ہیں؟ لکھیے اور زبانی یاد کریں۔ یہ سوال بھی بہت آسان ہے
آپ اسے بآسانی لکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 31، اپنے اور اپنے دوست کے درمیان کا ایک مکالمہ تحریر کریں کہ آپ اور آپ کے گھر والوں نے کرونا وائرس سے بچنے کے لیے کیا احتیاطی تدابیر اختیار کی۔ بچوں، یہاں مکالمہ کا مطلب بات چیت ہے جو آپ کے اور آپ کے دوست کے درمیان ہے، اور جس میں آپ نے بتانا ہے کہ آپ اور آپ کے گھر والوں نے کرونا وائرس کے بارے میں کیا کیا احتیاطی تدابیر اختیار کی ہوئی ہیں۔ سوال نمبر 32، اچھی اور میٹھی باتیں کرنے سے کیا فائدے ہوتے ہیں؟ کوئی سے 3 فائدے لکھیے۔ سوال نمبر 33، والدین کی مدد سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مضمون تحریر کریں اور زبانی یاد کریں۔ سوال نمبر 34، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنے موسم عطا کیے ہیں؟ موسموں کی تصویریں بنا کر وضاحت کریں۔ یہاں آپ نے 4 موسم کی تصاویر بنانی ہے۔ سوال نمبر 35، درخت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر ہمارے ارد گرد ماحول سے درخت ختم کر دیے جائیں تو ہمیں کیا نقصان پہنچے گا؟ بیان کریں۔ تو بچوں، آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ درختوں سے ہمیں آکسیجن ملتی ہے، ہم ان سے پھل اور سبزیاں بھی حاصل کرتے ہیں، اور بھی ان کے بے شمار فائدے ہیں۔ آپ نے ہمیں یہاں بتانا ہے کہ ماحول سے اگر درخت ختم کر دیے جائیں تو کیا نقصان ہوگا۔ آپ اس سوال کے جواب کے لیے اپنے والدین کی بھی مدد لے سکتے ہیں۔ سوال نمبر 36، دی گئی چیزوں میں سے صحت کے لیے فائدہ مند اور نقصان دہ چیزیں الگ کیجیے۔ مزیدار چپس، دودھ، آم، آئس کریم، آلو، چھولے، برف کا گولا، سیب، کرارے پاپڑ، مچھلی، انڈا، چوئنگم، ٹافی، گاجر، بسکٹ۔ نیچے لکھا ہوا ہے فائدہ مند چیزیں۔ آپ نے فائدہ مند چیزیں اور نقصان دہ چیزوں کو الگ الگ لائن پر لکھنا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ گھر کی بنی ہوئی چیزیں فائدہ مند چیزیں ہوتی ہیں اور باہر کی تلی ہوئی چیزیں نقصان دہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو آپ یہاں پر اب اس کا جواب بآسانی لکھنا شروع کر سکتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 37، اپنی گزری ہوئی گرمی کی چھٹیوں اور ان میں کی گئی مختلف سرگرمیوں کے بارے میں ایک پیراگراف لکھیے اور بتائیے کہ آپ کی چھٹیاں کیسی گزریں۔